اچھا، ایک عجیب بات دل میں چند دن سے آ رہی ہے. شیطان تو جڑ میں بیٹھتا ہے نا، ایسا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کہ بس خاتمہ ہی خراب ہو جائے. ایسے گناہ میں مبتلا کرو کہ خاتمہ ہی خراب ہو جائے، مردود ہی بن جائے. جیسے خود نفس کا شکار بنا کہ نفس نے اس کو تکبر میں مبتلا کیا، مردود ہی بنا دیا. تو وہ یہی سبق دوسروں کو بھی پڑھانا سکھانا چاہتا. زندگی اچھی گزری ماشاءاللہ، بڑھاپے میں تھے، اب بیٹی نے یا بیٹے نے اسمارٹ فون دے دیا، نیٹ وغیرہ کنیکشن دے دیا، بتا دیا بھائی یہ بٹن دبائیں گے یہ ہوگا، یہ بٹن آپ کو. اگر آپ جاہل ہیں مطلق تو آپ بول لیں، بول کے جہنم تک پہنچ جائیں. لکھنا نہیں آتا، پڑھے لکھے نہیں ہیں، جاہل ہیں، تو آپ کے جہالت کو اور 4 گٹر لگانا ہم سکھائیں آپ کو. 4 چاند لگانا کیوں کہیں؟ تو اب بڑھاپے میں لا کے دے دیا. اب بیچارے بڑھاپے میں اسی میں انہماک ہو گیا. اب فلم دیکھتے دیکھتے دنیا سے رخصت ہوئی، سوء خاتمہ ہو. یہ سوء خاتمے کا اندیشہ ہے، سوء خاتمے کا. یہ کھول دیا وہ کھول دیا، اور اسی طرح پڑھے ہیں، پتہ چلا بچے آئے، ابا کا انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، مووی چل رہی. تو اس سے بچیں ہیں، اس کو دور کریں ہیں، ورنہ بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. پہلے زمانے میں جو بڑھاپے کی طرف مسلمان جاتے تھے تو اللہ کی طرف توجہ بڑھتی تھی. اب یہ ہے کہ جب مسجد بھی جانا نہیں ہو رہا، باہر بھی جانا نہیں ہو رہا، ملنا ملانا بھی نہیں ہو رہا، تو چلو بھائی یہ موبائل میں انہماک. اب نفس کا میلان شر کی طرف ہے، تو اس میں اندیشہ ہے. اس کو جو لوگ استعمال غیر ضروری کر رہے ہیں، بیان تو وہ 5 منٹ 10 منٹ سن لیتے ہیں، باقی کیا کرتے رہتے ہیں. بیان کا تو بہانہ ہوتا ہے، بیان سنتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے. بیان تو 5-10 منٹ میں آپ نے سن لیا، ختم. آدھے گھنٹے میں سن لیا، گھنٹے میں سن لیا. پھر کیا ہے، میچ چل رہا ہے اور وہاں کچھ ریسلنگ چل رہی ہے، کارٹون چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں. اور ٹائمنگ کے حساب سے چیزیں، جیسے جب گھر والوں کی آمد و رفت سب جاگے ہوئے ہیں تو پھر وہ چیز مناسب چیز چلا دی. جب سب سو رہے ہیں تو نامناسب چیز چلا دی. تو بھائی ہوشیار رہیں، ان بلاؤں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں بھائی موبائل میں ہی تلاوت کر لیا کرو. میں کہتا ہوں بھائی نسخے میں کر لیا کرو، کوشش کرو. چونکہ دیکھنے والے بہت سے یہ بھی سوچتے ہیں کہ مسجد میں بھی ان کو چین نہیں ہے، فلمیں دیکھ رہے ہیں. اب ہر کسی کی نظریں 6x6 تھوڑا ہوتی. تو بہرحال جائز ناجائز کی بات اور ہے. ایک مشورہ اپنے لیے جو پسند کرو وہی دوسروں کے لیے. تو ہم کہتے ہیں بھائی نسخے میں پڑھ لو، انشاءاللہ اس میں آپ کو زیادہ امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے فائدہ ہو. تو اس میں شر زیادہ ہے اور خیر کم، اور نفس کا میلان بھی شر کی طرف. تو سوء خاتمہ نہ ہو جائے، میری بات یاد رکھیں. اس میں انہماک سے اندیشہ ہے، سوء خاتمہ ہے. بے ضرورت نیٹ استعمال کرنے میں اندیشہ ہے، سوء خاتمہ ہے کہ آگے جناب وہ نظر خراب ہوئی، بس پھر ڈھیلا پن آ گیا روحانی اعتبار سے، پھر دوبارہ خراب ہو گئی، پھر تیسری دفعہ خراب ہو گئی، پھر چلا والا معاملہ ہو گیا. اپنے اکابر کے طریق میں فلاح ہی فلاح ہے. شیخ کی بات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اپنے کو معلم سے زیادہ سمجھدار سمجھنے والے کا مرض لا علاج ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے جو اپنے کو معلم سے بھی زیادہ سمجھدار سمجھے تو اس کا مرض تو لا علاج ہے، تو کچھ زیادہ ہی سمجھدار ہے، ایکسٹرا آرڈنری سمجھ ہے اس کی. بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا. انہماک توجہ تو خدا کی طرف ہو نا. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کلام پاک میں بڑے بردبار تھے، آہیں بھرنے والے تھے، ہر وقت اللہ سے لو لگائے ہوئے تھے. اب ہم لوگ ہر وقت موبائل سے لو لگائے ہوئے ہیں، ہر وقت اللہ سے لو لگائے ہوئے تھے نا بھائی. دل کی توجہ اللہ کی طرف تھی. تو بھائی جلد اس کو دور کرے، اس سے پہلے کہ عادت پڑے اور سوء خاتمہ ہو.